بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ عشر اواخر کی بہت ساری عبادات الحمدللہ ہم انجام دے سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو عمل انجام دیا ہے وہ اعتکاف کا عمل۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جیسی عبادت کو ترک نہیں کیا۔ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف رکھا بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات اور بیویوں نے بھی اعتکاف رکھا ہے۔ تو اعتکاف مشروع ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن اعتکاف کی جگہ وہ مسجد اور خاص طور سے ایسی مسجد جہاں پر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہو تاکہ معتکف کے لیے اعتکاف رکھنے والے کے لیے نماز جمعہ ادا کرنے کی مکمل سہولت ہو۔ اعتکاف کا معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے کا ہے، اور شرعی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کے کسی گھر میں اس قدر پابندی سے بیٹھنا کہ انسان کا دل، دماغ، اعضاء اور جوارح مکمل اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیے گئے ہو۔ کسی مسجد کو لازم پکڑ لینا اور دنیا کی کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہنا، یہ اعتکاف کا سب سے اہم ترین مقصد۔ مسجد میں آتے ہی انسان جو عبادتیں وہ کر سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں وہ عبادتوں کو انجام، نوافل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، علم کا حصول ہے، یا کسی کو کوئی خیر کی تعلیم دینا ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو یہ سارے خیر کے انجام اعتکاف کی حالت میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت عموماً انسان غروب آفتاب سے پہلے کر لیتا، خاص طور سے جو 10 راتوں کا اعتکاف رکھنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں کسی مسجد میں، تو وہ جب 21 رات لگ جاتی ہے، 21ویں رات لگ جاتی ہے، شب لگ جاتی ہے، تو وہ نیت پہلے کر لینا پڑتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے ہی مسجد میں آ جائے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مغرور رہے، منہمک رہے، مشغول رہے، اور فجر کی نماز کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مغرب سے پہلے آ گئے اور مغرب کے بعد ہی فوری آپ اعتکاف گاہ میں چلے گئے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تھا۔ باخن اللہ کے رسول رات بھر مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس ہو آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ تو یہ اعتکاف کا سب سے اہم ترین مقصد یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اور دنیا کی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق بالکل بھی نہیں ہو۔ البتہ اگر اعتکاف سے قبل اس بات کی نیت کر لے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو میں اس میں شرکت کروں گا، میں عیادت کے لیے جاؤں گا، یا پھر فلاں کی نماز جنازہ میں شہید یا شریک ہو جاؤں گا، تو اس نیت کے اعتبار سے آپ اس پہ شریک ہو سکتے ہو، اور بیمار کی عیادت کے آپ جا سکتے ہو، پھر آپ کو لوٹ کر آنا پڑے گا اور پھر یہیں پر آپ کو اعتکاف بیٹھنا پڑے گا۔ تو جتنا اس عمل کی نیت کی ہے اس نیت کو اعتبار کرتے ہوئے، اس نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی وزٹ کے لیے بھی آ سکتا ہے اعتکاف وغیرہ کے لیے، خاص طور سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے اگر ملاقات کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی آ سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس مسجد میں حجاب کا اہتمام ہو، کسی قسم کے فتنہ بالکل بھی نہ ہو۔ اعتکاف میں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف رکھا تو اللہ کے رسول کی شہید بیوی عائشہ نے سوال اللہ کے رسول کہ اگر اس رات کو میں پالوں تو میں کس دعا کا زیادہ اہتمام کروں؟ تو اللہ کی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اعتکاف والے کو سب سے زیادہ اس دعا کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔
اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی بندہ غسل کے لیے مسجد کے باہر حمام میں غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. عام حاجات کے لیے، کھانے پینے کے لیے وہ مسجد کے باہر قدم رکھ سکتا ہے، لیکن جو چیزوں سے اسے پرہیز کرنا چاہیے وہ لا یعنی گفتگو اور یہاں پر خوب کا استعمال، یا پھر اپنی دوست و احباب کے ساتھ کلام میں لا یعنی کلام میں وقت کو ضائع کرنا، یا پھر اس کے علاوہ صرف سونے میں اور آرام کرنے میں وقت کو ضائع کرنا اور برباد کرنا، یا پھر کوئی ایسا کام جو شریعت کے منافی ہو، شریعت کے خلاف. یہ کام اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. جو کام اعتکاف کے اندر کرنا جو اللہ کے رسول نے کیا وہ تلاوت قرآن، نمازوں کا اہتمام، اور خاص طور سے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں ان کو تو ہمیشہ نماز میں پہلی صف میں ہونا چاہیے. خاص طور سے نماز سے پہلی صف میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ سکون سے اٹھ کر آئے اور پھر سب سے زیادہ متاخر ہو جائیں، لیٹ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اگر اس عبادت کے لیے چنا ہے تو پھر آپ کو سب سے آگے آگے رہنا ہے. خاص طور سے فرض نمازوں میں، خاص طور سے فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. عبادت پر ترکیز کی جائے. اعتکاف کا سب سے اہم ترین مقصد ہے. اعتکاف کے لیے اگر کوئی بندہ 10 راتوں میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے افضل. اگر کوئی 1 رات کا اعتکاف رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. کوئی 1 دن کا رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. کوئی اگر 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی نیت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. حتیٰ یہ بات علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ بندے کا مسجد میں کچھ وقت کے لیے داخل ہونا اور یہ تہیہ کرنا، یہ نیت کرنا کہ میں اس وقت تک اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ بھی اعتکاف کا حصہ ہے. چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو. تو اعتکاف کا دائرہ وسیع ہے، کشادہ ہے. لیکن سب سے افضل اعتکاف جو اللہ کے رسول نے رکھا 10 راتوں کا اعتکاف. کیونکہ اس سے کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ کسی نہ کسی ناحیے سے آپ عبادت پہ رہو گے انشاءاللہ تو شب قدر یوں ہی آپ کو مل جائے گی. شب قدر آپ کو یوں ہی مل جائے گی. یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اعتکاف رکھنے والے کو. یہ تو کوئی اگر شب قدر میں قیام کرتا ہے تو وہ بندہ مکمل شب قدر کا اجر پا ہی لیتا ہے. شب قدر میں قیام کرنے والا شب قدر کا اجر پا ہی لیتا ہے. رات کو زندہ رکھنے میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاص طور سے جو نوجوان یہاں پر اعتکاف داں بیٹھے ہوئے، ان باتوں کا خیال کیجیے اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیجیے. دنیا کی چیزوں سے اپنا دل نہ لگائیے اور لا یعنی امور میں، کاموں میں اپنے وقت کو ضائع مت کریے. اور کوشش کریے کہ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر عبادت وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو. ایسا نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ بھئی یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے. کسی اور کے سامنے اس عبادت کا اظہار مت کیجیے. میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ریاکاری وہ ایک زہریلی ناگن، وہ آپ کی ساری عبادات کو ڈس لیتی ہے، کھا جاتی ہے وہ. تو اسی لیے کسی کے سامنے آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنے دن اعتکاف بیٹھا، فلاں رات اعتکاف بیٹھا، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا. کچھ اعمال ایسے رکھیے کہ اس ٹائم میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ہو. اس کا خیال رکھیے آپ کو. ٹھیک ہے، دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.